بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ آیت رحم والے ہیں جو میں نے قرآن کریم کی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کری، اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج کی میں سمجھتا تھا کہ مناسبت سے ہے، کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تیرا یہ گمان ہے کہ میں نے دنیا میں تجھے یوں ہی بھیج دیا ہے اور تو میرے پاس لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، تو نے میرے پاس واپس لوٹ کر آنا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا میرے پاس نہیں آؤ گے؟ نہیں، میرے پاس آؤ گے، اور جب میرے پاس آؤ گے تو میں زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک قول کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک بات کا تم سے حساب کتاب لوں گا۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کوئی بات زبان سے نکالتا نہیں ہے کہ پہلے سے وہ فرشتے نکلے تھے۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آئے اور عرض کیا، رسول اللہ یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے مال کو چوری بھی کرتے ہیں، میں جو کام بولتا ہوں وہ کرتے بھی نہیں ہیں، پھر میں ان کو مارتا ہوں، تو کیا میرا یہ مارنا اور ان کا عمل اللہ کے یہاں تولا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اگر تیری مار ان کی چوری سے زیادہ ہوئی تو تجھے کل اللہ آگ کے اندر ڈالے گا۔ صحابی رونے لگے، غلام ہیں، نوکر نہیں ہے، ہمارے پاس تو غلام نہیں ہوتے نا، نوکر ہوتے۔ صحابی رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں سب کو آزاد کروں، یہ پھٹنگی مجھے نہیں پالنی کہ جس کا مجھے حساب کتاب دینا پڑے، میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ تو صحابہ کی زندگی عجیب زندگی تھی، کیسی ان کی سوچ تھی، اور ہماری زندگی میرے عزیزو اس کے مقابلے میں دیکھیں کتنی عجیب ہو گئی ہے کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو صرف دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ میری زندگی صرف دنیا ہے اور میں نے دنیا میں جینا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ میں نے اسے جنت بنانی، آج مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ میرے پاس اگر 1,00,000 روپے ہوں اور اس میں سے 1,000 کم ہو جائے اور میں اچھلنا شروع ہو جاؤں، چھلانگے ماروں، وہ 1,000 روپے کم ہو گئے، 1,000 روپے کم، تو دنیا والے مجھے بیوقوف کہیں گے، عقل مند کہیں گے۔ اور میں اس معاملے میں کتنا بے وقوف ہوں کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، میں جس چیز کو لے کر چلا تھا 1 سال کم ہو گیا، میں خوشی مناتا ہوں کہ نیا سال شروع ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی تاریخ چینج کرتے تھے نا، 1400 لکھتے تھے، اب جیسے اب تو ہم لوگ 2000 لکھتے ہیں، 2021 2022، وہ تو 1430 35 14 یہ تاریخیں لکھا کرتے تھے۔ تو جب اگلے سال کے جب ڈالتے تھے نا تو کانپ جاتے تھے کہ 1 سال اللہ نے مجھے دیا تھا، میں نے اس میں کیا کمایا اور میں نے اس کو کیا کھویا، مجھے کل اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ وقت ہے الحمدللہ، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، تجربات ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتا ہے، عربی میڈیا کو ایک وقت ہو گیا، ظاہر ہے ایک تجربہ ہو گیا ان کا، یہ وقت ہے۔ لیکن اب ہم سب کو بھی، چونکہ کل تک پچھلا سال تھا، آج اگلا سال شروع ہو گیا، ہم سب کو بھی اپنی زندگی کے اندر ایک قلم اور ایک ڈائری اٹھا کر بیٹھنا چاہیے۔ میں دیکھوں، میں نے آج تک 38 سال 40 سال 50 سال میری عمر ہو گئی، کتنے جھوٹ کے ساتھ، کتنی غیبت کے ساتھ، کتنے دھوکے کے ساتھ، کتنی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، کتنے لوگ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہوئے گزار۔ اب آئندہ میں نے کس انداز سے گزارنا ہے، پھر تو اچھی بات ہے، پھر تو یہ سال میرے لیے مبارک ہے، اور اگر میں یہ نہ سمجھوں تو یقین جانیے یہ چیز میرے لیے وبال ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، انسان کے خلاف فوری 4 گواہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک سب سے پہلی زمین، یومئذ تحدث اخبارها، جو قیامت میں انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ دوسرا، یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔
تیسرا انسان کا نامہ اعمال لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں سب کچھ موجود ہوگا کہ انسان کے خلاف کل قیامت والے دن گواہ۔ اور چوتھا سب سے خطرناک گواہ وہ انسان کے اعضاء اور جوارح ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان ہاتھ سے کچھ لکھتا ہے، زبان سے کچھ بتاتا ہے، انسان عمل سے کچھ کرتا ہے، زبان سے کچھ بتاتا ہے۔ اللہ کل قیامت میں اس زبان کو بند کر دے گا، مہر لگا دے گا، تالا لگا دے گا، اور پھر یہ ہاتھ بتائیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیے، پاؤں بتائیں گے یہ گناہ کیے۔ تو انسان اپنے آپ سے کہے گا لما شہدتم علینا، تو نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج کے دن اس رب نے ہمیں گویائی دی جو ہر چیز کو گویائی دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اب چینج کریں۔ ہم دنیا کے اندر سوچتے ہیں نا میں نے چینج کروں، آگے بڑھوں، کیا نہیں ٹیکنالوجی آگے گئی، میں اس حساب سے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں، میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے نبی کی سنتوں کے بھی قریب ہو جاؤں، اللہ کے قرب کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی محبت کے قریب ہو جاؤں، تو پھر تو میرے عزیزوں میں کامیاب ہوں۔ اور پچھلی زندگی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور ناکامی سے نکل کر کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ ورنہ پھر میرے عزیزوں ہمیں بہت زیادہ افسوس کا مقام کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے محرومی والی بات ہوگی اگر ہم اس سے کچھ سبق نہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل شریعت پر عمل کرنے والا اور اپنی پسند کے مطابق جینے والا اور ہر عمل کرنے والا بنائے۔ دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے آگے اپنی پسند کے مطابق جینا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر عمل اپنی پسند کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر عمل میں یا اللہ دنیا آخرت کے اندر ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی ناگانی آفات سے یا اللہ بلائے سے، ظلم سے، ستم سے، جادو سے، سحر سے، جبر بس سے، حسیب سے، یا اللہ حوادثات سے، سانحات سے، مجھے دیکھا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو ابھی نیا کرونا کا وائرس آ رہا ہے مالک اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، حرمین کو کھول دیجیے، ہماری خرافات ہو رہی ہیں یا اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو ختم فرما دیجیے، عبادت کے لیے مسلمانوں کے لیے وہاں آنا جانا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو مالک اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے، ہمارے تمام مرحومین کو یا اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان کے لیے ایثار ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔